میڈم سامنے ٹھیک سر بھائی صاحب ٹھیک ہو؟ درس ٹھیک جا رہی ہے کہ خراب ہے؟ بچوں کو ٹائم نہیں ویسے بندہ چیز سے سزا ہوتا ہے عید مبارک آنے سے بندہ آ رہا ہے زیادہ مصروف کر دیتی پیچھا بند کرے گی تھوڑے سے پیچھے اللهم انت السلام ربنا بالسلام واتنا دارك دار السلام تبارك ربنا صلى عليك وتعالى وتكرم يا اشرف الكرام مولا کریم جو وردیہ کریے بہترین سے سامنے پیش کی ہے مولا کریم اس میں برکت عطا فرما اس میں سہولت عوام کے لیے عطا فرما امین سب کو صحت اسلام کی نصیب فرما سب کو خیر فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیندہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیندہ کس منہ سے بیان سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا تجھ سا کوئی آیا ہے نیا آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہ
جریدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت اس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے کون چیدہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ ہیڈ کوارٹر کو تینوں سرکٹس کو جو ہے میرپور کوٹلی اور راولہ کوٹ کو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے مقدمات کی سماعت کے سلسلہ میں ان کا بھی آغاز ہو چکا ہے. جناب وکلاء اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کی باقاعدہ ایس او پیز کی منظوری دی گئی اور وکلاء کے لیے ایک اور اہل مقدمات کے لیے بڑی سہولت تھی, اس کو باقاعدہ چینلائز کیا گیا اور کر کے منظوری حاصل کرتے ہوئے جناب چیف جسٹس کی اس سسٹم کو آغاز کیا گیا ہے. اب میں جناب چیف جسٹس نامزد آگے سے درخواست گزار ہوں کہ وہ بٹن دبا کر کیس فلو مینجمنٹ سسٹم کا باقاعدہ افتتاح کرنا. جناب چیف جسٹس صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے پہلے مظفر آباد میں ایک جوڈیشری ہے اس کو پہلے آٹومیٹ کیا ہائی کورٹ کو فرسٹ فیز میں. اس کے بعد یہ ڈائریکشن تھی کہ ہمیں کہ پورے آزاد کشمیر میں اسی طرز پہ اس کو فوراً آٹومیٹ کرنا ہے اور جناب کی ہدایت پہ ہم نے پھر ایک پروجیکٹ لانچ کیا جو جس کا نام ہے ایکسٹینشن فار جوڈیشری آٹومیشن AJK. اس پروجیکٹ کے تقریباً کاسٹ 233 ملین اور اپروول اس کی ہوئی تھی 22 میں اور کمپلیشن اس کی جون 2025 میں. اس کی تمام تر 79 جو لوور کورٹس اور اس کے پورے آزاد کشمیر میں کیس فلو مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ 79 کورٹس کے لیے اور آٹومیشن آف رجسٹریشن آف ڈیڈ ایٹ مظفر آباد اینڈ میرپور صرف 2 ڈسٹرکٹ کے لیے تھا ڈویژن ہیڈ کوارٹرس کے لیے. اس کا پروجیکٹ کا اسکوپ تھا جو کسٹمائزیشن اینڈ اپ گریڈیشن آف سافٹ ویئر ایپلیکیشن اینڈ ایپلیکیشن ایٹ آل ڈسٹرکٹ سرکٹ اینڈ تحصیل کورٹس آف AJK. اسی پروجیکٹ کے تحت ہم نے ایک موبائل ایپ جو کیس فلو مینجمنٹ سسٹم کے تحت ڈیولپ کرنی تھی جس کے تحت تمام وکلاء حضرات یا پٹیشنر کسی بھی کیس کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈیٹس اور اس کی تمام جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا رجسٹریشن آف ڈیڈ مظفر آباد اور میرپور کے لیے سافٹ ویئر اپلیکیشن ہم نے ڈیولپ کروایا. اس کے علاوہ ہم نے تمام 79 کورس میں ہارڈ ویئر جس میں کمپیوٹر سسٹم اسکینرز اور تمام نیٹ ورک انفراسٹرکچر ہم نے بچھایا. اس کے علاوہ پھر ہم نے ویڈیو کانفرنسنگ سسٹم تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور اس کے ساتھ کوٹلی میں یہ ہم نے یہ جس کے تحت تمام ڈائریکشن پہ چیف صاحب کی تمام کیسز جو آج کل آن لائن بھی کلیئر کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پروجیکٹ اس کے مطابق لائسنس سافٹ ویئر اور تمام اس میں جتنی بھی سیکورٹی فائر وال تھی وہ ہم نے انسٹال کی ہیں. اس پروجیکٹ کے تحت تمام تر تقریباً ہم اچیو کر چکے ہیں. جو فائنل اس وقت ہم جا رہے ہیں وہ اس وقت رجسٹریشن آف ڈیڈ کیونکہ سپورٹ میں نہیں تھا تو وہ چیف صاحب کے ہدایت کے مطابق ہم ڈسٹرکٹ لیول پر امپلیمنٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر اس کو ہم کچھ ہارڈ ویئر اس میں انوالو ہوتا ہے کچھ سافٹ ویئر میں ایڈیشنل کام تھا لیکن وہ کیونکہ اگر ہم پروجیکٹ ریویژن میں یا اس میں جاتے تو پھر ہمیں تقریباً کافی ٹائم کیونکہ گورنمنٹ پروسیسز ہیں تو وہ ٹائم لگتا ہے. لیکن چیف صاحب کی ہدایت تھی کہ اس کو فوراً کرنا ہے تو ہم نے اس کو فوراً ہی ہمارے ساتھ کمپنی جو ہے اس نے بھی کافی کام کیا اور ہم نے اس کو فوراً امپلیمنٹ کیا اور جو فرسٹ آج ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر یہاں پہ اس کو لانچ کیا اور جس کا افتتاح باقاعدہ چیف صاحب نے بھی کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو اس رجسٹریشن آف ڈیڈ کے مطابق تمام جو ہے تمام موویبل اور ان موویبل رجسٹریز وہ رجسٹر ہوں گی. اس میں اردو اور انگلش دونوں ٹائپ سے ہم رجسٹری کر سکتے ہیں اور یہ تمام رورل اور اربن ایریا کی رجسٹری ہو سکتی ہے. اس کے تحت
اور تمام جتنے بائرس اور جو گواہان ہیں ان کا بایو میٹرک جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہے اور ان کا باقاعدہ تصویر جو ہے وہ کیپچر تاکہ کسی قسم کی کل یہ نہ کہہ سکے کہ میں نہیں آیا تو یہ نہیں ہوا. تو اس وجہ سے یہ تمام لیٹیگیشنز اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے تمام تر جتنے بھی اس میں چلان ہیں وہ اسکین ہوں گے اور تمام فیسز آٹو کیلکولیٹ ہوں گی. اس میں کسی قسم کا فراڈ اور وہ چیز اب نہیں ہو سکے گی انشاءاللہ. اور اس میں اس کے مطابق کیس فلو مینجمنٹ سسٹم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. کوئی بھی ہم آگے URL دکھائیں گے اس کے مطابق آپ اس میں کیس رجسٹریشن سے لے کر اس کے ڈسپوزل تک, نیکسٹ اسٹیٹس کیس کا, ایڈوکیٹ وائز پوری مینجمنٹ لسٹ, ہر چیز آپ کو اس پہ ملے گی. لیٹیگنٹس اینڈ رسپونڈنٹ مینجمنٹ ہے, کیس ڈاکیومنٹ مینجمنٹ ہے, کیس نوٹسز ہیں, ججمنٹس ہیں, کیس لسٹ پروسیڈنگز ہیں, ٹرانسفر کیس ہوتا ہے جو اس کی تمام ڈیٹیل, جج وائز قاضی وائز رجسٹریشن, یوزر پورا مینجمنٹ ہے اس میں, اور کیس اسٹیٹس مینجمنٹ, کمپریہنسو رپورٹس ہیں, اور موبائل ایپ اور ڈسٹرکٹ ویب پورٹلس ہے. اس کے تحت آپ اب چیف صاحب کو یہاں پہ وہیں پہ مظفر آباد میں بیٹھ کے وہ تمام تر جتنی بھی کورٹس ہیں کسی بھی ون کلک پر دیکھ سکتے ہیں کہ آج کتنی ہیئرنگز ہوئی ہیں, کتنے کیسز رن ہوئے ہیں, اور کس کس نے کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں, وہ تمام وہاں پہ بیٹھ کے دیکھے جا سکتے ہیں ہم مظفر آباد میں. اس کے علاوہ یہ ہمارے جو ابھی آپ کو کہا ہے کہ کیسز 79 کورس اور یہ ڈیش بورڈز ہیں, اس طرح یہ ڈیش بورڈ کسی پہ بھی کلک کر کے وہاں پہ ججمنٹس کتنی پینڈنگ ہیں, یہ چیزیں وہاں پہ اس کی رپورٹس وغیرہ ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے. یہ ہمارے لنکس ہیں, اس کے تحت ہم تمام ترین پہ جا کے کوئی بھی ان ویب سائٹس پہ اور تمام ڈیٹیلس دیکھ سکتا ہے. یہ ہمارے پاس لنکس ہیں, اور اس کے تحت اور موبائل ایپ بھی ہے, وہ آپ iOS اور اینڈرائڈ موبائل سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں رجسٹریشن. اس کے علاوہ IT بورڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کے بہت سارے انیشیٹوز ہیں, یہ چند ایک ہیں جس میں فیسیلیٹیشن سینٹر ہے, لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزیشن ہے, ڈرائیونگ لائسنس ہم نے کیا, جوڈیشل سسٹم, کمپلینٹ پورٹلز, ٹیلی میڈیسن سسٹمز ہم نے لگائے ہیں. نیکسٹ یہ EMIS امپلائی مینجمنٹ فائل ٹریکنگ سسٹم, AJK میڈیکل کالج کا ایڈمیشن سسٹم ہم نے بنایا, PPMS, AJK ویب پورٹل, ٹورزم ایپ, ڈیٹا انٹری ایپ, قیمت ایپ, AJK ایپ. اس کے علاوہ کلک فکس, وزٹ AJK, کوئی بھی بندہ وزٹ کرتا ہے AJK میں پہلے رجسٹر ہوگا تمام جتنے انٹری پوائنٹس میں. اس کے علاوہ وہیکل مینجمنٹ سسٹم, بایو میٹرک سسٹم تمام اداروں میں جتنے لگے ہوا ہے AJK IT بورڈ نے کیا, اور اسی طرح موبائل ایپ بھی. یہ تمام تر جو ہے AJK انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے پروجیکٹس, اور ماشاء اللہ یہ سارے سکسیسفلی ماحول بھیجایا جائے. آپ نے جب اس کام کا میرا اٹھایا تو حالات یکسر مختلف تھے, حکومتی سطح پر فرض کی فراہمی کے مسائل اور اس کے علاوہ دیگر انتظامی مشکلات پیش تھی, لیکن جناب چیف جسٹس کی محنت اور کوشش نے اس کام کو شرمندہ تعبیر کرنے میں اس کا آغاز ہو چکا ہے, اور جناب والا کی مسلسل نگرانی ہدایات اور امور میں آپ کی ذاتی دلچسپی جو ہے وہ سب سے زیادہ کام آئی ہے, اور آپ ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے. آج 3 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے بعد ضلع کوٹھی پہلا ضلع ہے جہاں پہ اس کا سسٹم مرکزی سطح پہ جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے, اور جدید IT سسٹم کے ساتھ اس کو منسلک کیا جا چکا ہے. الجھا تو بہت ملے بھی حیرت گئے عالم میں, کام آئی یہی لیکن ایک جرت رندہ میں, دردشت جنون مرد جبریل زبوں سے دے, یزداں کمن داور اے ہمت مردانہ. میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں جناب چیف جسٹس عدالت عالیہ آزاد کشمیر جسٹس طاقت سے جو تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے. جناب صدر ڈسٹرکٹ بار کوٹھی, صدر ہائی کورٹ بار عدالت کشمیر, یونیورسٹی بار کوٹھی, عمران بار کانسل, سینئر وکلا صاحبان, سیکنڈری صاحب, وائس سیکرٹری صاحب, اور IT بورڈ سے متعلقین پوری ٹیم. آج کا دن کوٹلی میں خصوص آزاد کشمیر میں امپورٹنٹ دن ہے, کیونکہ آج ہم IT کے حوالے سے دوسرے فیز میں داخل ہو گئے. اس طرح ندیم تاج نے آزاد کیا آپ کے سامنے کہ والے پہ ہم نے صرف ہائی کورٹ کو کیا آٹومیٹ, اس کے بعد دوسرے مرحلے پہ
2 ڈسٹرکٹ 2 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو اور پھر اسی کے ساتھ میں نے راولہ کوٹ کو شامل کیا اور اس کے بعد آج سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے جو ہے وہ آٹومیشن کا کام جو ہے وہ شروع ہوا اور ماشاءاللہ کوٹلی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں سے ہم اس کا افتتاح کوٹلی کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آزاد کشمیر میں جو 5 سالہ مقدمات کو ہم نے پہلی دفعہ جب شروع کیا تو وہ کام بھی ہم نے کوٹلی سے ہی شروع کیا تھا کہ کسی کو 5 سالہ پرانا کوئی مقدمہ باقی نہ رہے. تو ماشاءاللہ اس میں کامیابی ہوئی. تو آج دوسرا کام بھی اللہ تعالیٰ نے یہیں سے اس کا افتتاح کروایا تو مجھے یقین ہے کہ اس میں بھی بھرپور جو ہے وہ کامیابیاں حاصل ہوئی. میں آج سے کوٹلی میں کل فلندری میں ہوگا, اس کے بعد 11 تاریخ کو بمر میں, اس کے بعد 2 ڈسٹرکٹ رہ جائیں گے اٹھیاں اور نیلم. اسی مہینے میں ڈسٹرکٹ وائز جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا سارا سسٹم. اور کیونکہ ندیم تاج کو بہت سارے تنگ ہو جاتا ہے, اس کو بہت تنگ کیا میں نے. سچی بات یہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ محنت کی اس نے. میری اپنی ٹیم نے اس کا ساتھ دیا, بہت محنت کیا. لیکن آج قاضی صاحب آپ کی موجودگی میں پچھلا میں نے اعلان کیا تھا اور آپ کی ٹیم نے بھرپور تعاون کیا. آپ کی جو ہے وہ کمپنی والے بھی بیٹھے ہیں. آج سے جہاں پہ ایڈیشنل سیشن ججز کے آزاد کشمیر میں موجود ہیں, 7 ایڈیشنل سیشن ججز ہیں تحصیلوں میں اور 3 برنالہ, شاردا اور لیپا, یہ 10 ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ مئی کے مہینے میں ان 10 میں بھی ہم یہ پورا سسٹم کر دیں گے. ویسے تھوڑا سا فقیرانہ سٹائل ہے میرا, اس کی کبھی پرواہ نہیں کی. ہو جاتے ہیں, پورے ہو جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے یہ بھی ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب انشاءاللہ اگلے مہینے میں 31 مئی تک ہم کوشش کریں گے کہ اب ہم جو میں نے کہا کہ یہ 10 مزید جو ہے وہ کر دیں. اس کے بعد جو باقی 60 30 40 50 رہتے ہیں وہ شاید سال کے آخر میں ان کو بھی ہم کر دیں. میں تھوڑی سی آپ سے گزارش کروں, ابھی یہ جو ڈیڈز والا سسٹم ہے, فلو مینجمنٹ ہے, رائے صاحب اور آج آپ نے زراعت صاحب اور رائے صاحب سینئر وکلاء بیٹھے ہیں سارے. آپ کے سامنے ایک گزارش کروں میں کہ بنیادی طور پہ یہ خالی میرے ججز صاحبان یا جوڈیشری سے منسلک نہیں ہے. اس سارے سسٹم میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے ڈیجیٹل کیس ڈائری. یہ جو آپ ڈائریاں اٹھا کے پھرتے ہیں, یا 1 منٹ ذرا کیس ڈائری کے والے سے تھوڑا سا کھولیں گے. یہ ایک فارم ہے, اس فارم کے اوپر آپ اپنا نام اور یہ اس کو فل کریں گے, کوئی 1 روپیہ نہیں لگتا, آپ رجسٹر ہو جائیں. اس کے بعد یہ آپ کے پاس اپنی ڈائری ہے, اپنے موبائل میں اپنا نام لکھیں اور آپ کے اس دن کے پورے کیسز کی لسٹ آپ کے سامنے ہوگی پوری عدالتوں میں. جائز ہے کہ آپ پوری اتنی موٹی ڈائری اٹھا کے پھریں, روز اس کو لکھیں, آپ کا منشی لکھے آئندہ تاریخ فلان کر رہے ہو, فلان کر رہے ہو. صرف یہ ایک فارم فل کرنا ہے اور اس فارم کے اوپر کوئی آپ سے جو ہے آئی ٹی بورڈ میں کوئی فیس نہیں ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ ایک ابھی تک کتنے لوگ رجسٹر ہوئے آزاد کشمیر میں؟ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ 2-3 مہینے میں, اب قاضی صاحب یہ بھی ہنستے ہیں کہ 3 مہینے میں مسلسل محنت کر کے ابھی تک 497 لوگ رجسٹر ہوئے ہیں پورے آزاد کشمیر میں. تو میں صدر صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ کم از کم کوٹلی بار کو اگلے 15-20 دنوں کے اندر یہ فارم کو فل کر کے سارے لوگ رجسٹر ہیں. اور یہ آپ کے لیے وہ سہولت ہے جس میں آپ کو کسی دن بھی اپنی ڈائری کے الٹ پلٹ نہیں کرنا پڑے گا. اپنے موبائل پہ آپ اپنا نام ڈالیں گے اور آپ اپنی اس دن کی پوری آپ کو کاز لسٹ جو ہے آپ کے اپنے نام سے, 1-2 کاز لسٹ عدالتوں کی جاری ہوتی ہے. ایک یہ ہوگی, فرض کریں آج محبوب اللہ صاحب اپنا نام لکھتے ہیں تو محبوب اللہ صاحب کے آج کتنے کیسز ہیں, یہ سارے کے سارے پتہ نہیں وہ کس عدالت میں ہیں, یہ نہیں کسی ایک عدالت میں. تو جو ہی اگلے دن وہ یہاں سے کیس ٹرانسفر ہوگا, آپ کے پاس بھی آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائے گا, بجائے سے کہ آپ کا منشی لکھے کہ آئندہ فلاں تاریخ میرے کیس میں پڑ گئی ہے. یہ ایک صورت آپ کے لیے ڈیجیٹل جو ہے وہ کیس ڈائری ہم آپ کو دے رہے ہیں بغیر پیسوں کے, بغیر خرچے کے. یہ بھی اس کا بھی آپ کم از کم جو ہے وہ استعمال کریں, یہ بھی میری آپ سے گزارش ہے. دوسری, ابھی راج صاحب سے بات کر رہا, میں نے کہا وکیل ہیں, وکیل تو حل نکالیں گے اس سارے سسٹم کا جو یہ بینامے کا دے رہے ہیں, نکال لیں گے. آپ بھی پھر بھی اس میں کون کا فالٹ آتا ہے, کہاں سے نہیں آتا, وہ نکل ہی جائے گا. اس میں آپ نے پریشانی ہے کہ ہمارے کیسز کم ہوں گے. کیسز کم نہیں ہوتے, آپ ماشاء اللہ ٹیکنیکل لوگ ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ کے لیے, کیونکہ
بالکل تھوڑا سا پرابلم شاید مالک زراعت صاحب کے لیے ہو, رائے صاحب کے لیے ہو, لیکن یہ پیچھے نوجوان ہیں, یہ اس کا حل نکال لیں گے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی ایک یہاں پہ میرے بھائی تھے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا تھا میرے کو سوال پوچھنے کی اجازت ہو, جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں میں یہ کھڑا ہوں, تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی شکریہ جناب آنریبل چیف جسٹس صاحب. گراں قدر اپنے اصلاحات کی ہیں, قابل تعریف ہیں اور حیران کن ہے کہ پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں یہ تبدیلیاں ہیں. لیکن ایک ایشو بہت بڑا جو آپ کی توجہ کا متقاضی ہے, مقدمہ برائے تاوان. ہزاروں لوگ مقدمہ برائے تاوان کرتے ہیں, اس پر بھی جناب کوئی کریں گے کوئی اقدامات, کوئی اصلاحات؟ آپ کیسے کی بات کرتے ہیں؟ مقدمہ فرق حقشفا کرتے ہیں, 5 لاکھ دے کر حقشفا ختم کر دیتے ہیں, اسٹے لگوا دیتے ہیں, پھر 5 لاکھ دیتے ہیں. اصل میں جو بات آپ نے پوچھی ہے بہت صحیح ہے, لیکن میں نے جس طرح کہا نا کہ اس میں بھی وکلاء صاحبان حل نکالیں گے. وہ وکلاء صاحبان نے حل نکالے ہوئے ہیں, تو وہ پھر اس کا تھوڑا سا مشکلات ہیں. میں آپ اس کو ایک دم آپ سے کہہ نہیں سکتا کہ اس کو کیا ہوگا. لیکن ایک اور جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ابھی جس طرح ندیم تاج نے بھی بتایا آپ کو, یہ جو شاہ صاحب نے بتایا, اس میں مشکلات ضرور آ رہی ہیں. یہ جو ابھی سسٹم انٹروڈیوس کر رہے ہیں اس والا بینامے والا, مشکلات اس لیے ہیں کہ ہر جب نئی چیز کو کوئی اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کو اڈاپٹ کرنے میں تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوتی ہے ہمارا معاشرہ. ہر معاشرہ بھی ریلیکٹنٹ ہوتا ہے جب کوئی نئی چیز انٹروڈیوس ہوتی ہے, اور بالخصوص جہاں پہ پیسہ انوالو ہو وہاں پہ ریلیکٹنٹ ہونا فطرتی عمل ہے. کیونکہ میرا اپنا ویو ہے کہ جہاں پہ آدمی انوالو ہے وہاں پہ کرپشن کو آپ نہیں روک سکتے. بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اور مشین کرپٹ نہیں ہوتی. اس میں ابھی چلان ہے ہم نے ڈالا ہوا ہے سر. ابھی جو آزاد کشمیر میں جو ٹیکسیز ہیں جو گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیے وہ اس کے اندر فیڈڈ ہے. آپ 5,000 روپے میں اپنی جائیداد بیچ رہے ہیں تو یہ 2 منٹ کے اندر آپ کو یہ بھی دکھا دے گا کہ 5,000 روپے کے اوپر آپ کے کون ایجوکیشن سیس کتنا لگ رہا ہے, ٹیکس کتنا لگ رہا ہے, پراپرٹی ٹیکس کتنا لگ رہا ہے کیا. اور جو ہی وہ آپ ڈالیں گے وہ وہاں سے آپ کو نکال کے دے دے گا چلان فارم. یہ آ گیا نا, یہ چلان فارم آپ کو نکال کے دے دے گا. وہی چلان فارم آپ لے کے جائیں گے بینک میں اور آپ جمع کروا دیں گے. میرا یہ کوئی عدالتی اہلکار اب آپ سے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جناب آپ کی 5,000 روپے جو ہے وہ فیس لگ گئی ہے اور 50,000 روپیہ لگ گئی ہے. چونکہ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں رائے صاحب کہ میری بڑی خوش قسمتی کہ میں نے جب سنگل جج کے طور پہ کام کیا مجھے آزاد کشمیر پوری کے کیسز دیکھنے کا موقع ملا کہ یہاں پہ کیسز کیا ہیں. پھر میرپور کا جو آپ کا اسکیم تھا اس کا بیناموں کا, اس کی جب میں نے انکوائری کی تو مجھے سارے کا سارا پتہ لگا. میں نے کچھ کیا نہ کیا, میں اس بندے کو روز بٹھا کے پوچھا تھا فراڈ ہوگا کیسے ہے. اور وہ آپ یقین کریں میں 15 دن انکوائری کرتا رہا اور 15 دن میں اس سے سیکھتا رہا کہ آپ کرتے کیا رہے. اور وہ 15 دن سیکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ میں اس بات کو کیسے روکا جا سکتا ہے. الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا تو میں نے وہ ساری چیزیں مائنس کرنے کی کوشش کی. اور وہاں پہ سب سے بڑی بات یہ تھی, میں ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو سب سے بڑی بات تھی جس بنیاد نے اس سارے فراڈ کو جنم دیا وہ اس کا قصور کم تھا. وہ یہ تھا کہ آپ بینامہ کرانے کے لیے گئے, آپ کی فیس بنتی ہے 5 لاکھ روپے ساری ٹیکس لگا کے, تو اس نے آپ کو کہا جی آپ کی 2 لاکھ میں کر دیتے ہیں. آپ نے کہا 3 لاکھ تو بچت ہو رہی ہے, تو ٹھیک ہے اس کو 2 لاکھ اس کو پکڑا کر چلے جائیں. وہ بعد میں وہ 2 لاکھ میں فراڈ کر دیتا تھا, وہ کہیں درج نہیں کرتا تھا, اس طرح کرتا. لیکن اب چونکہ وہ کوئی آپ کو یہ نہیں بتا سکے گا کہ آپ کی فیس کتنی ہے. آپ آئیں گے ان کے پاس, یہ آپ کو وہاں سے آٹو جنریٹڈ فارم نکال کے دیں گے, چلان فارم آپ لے کے بینک میں جائیں. اب آپ کی کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ سے 5 لاکھ یا 3 لاکھ لے رہا ہوں, 2 لاکھ آپ کو چھوڑ رہا ہوں. یہ بہت بنیادی بات ہے جس نے میرپور میں وہ اتنا بڑا فراڈ کروایا. تو الحمدللہ یہ بات بھی جو ہے اینڈ پہ چلی گئی. آپ پتہ نہیں نکالنے والے تو نکال لیتے ہیں ہر چیز کا حل, لیکن 10.5 کم از کم یہ اطمینان ضرور ہے کہ یہ آئندہ کچھ عرصے کے لیے یہ بات ضرور رکھیں. جب کسی نے نکالا شاید اس کے بہتر اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے, پھر یہ پوری میرے پاس ایک ٹیم ہے. میں آپ کی وساطت سے اس کمپنی کی تمام جو ہے ٹیم ہے, آئی ٹی کی ٹیم ہے, بالخصوص قاضی صاحب آپ کو اور آپ کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو اپنی طرف سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں. ہمارے وکلاء صاحبان, میں آپ کے سامنے بڑی بات رکھوں کہ آزاد کشمیر کے اندر, یہ پورے پاکستان کے اندر بھی جب کوئی ڈپارٹمنٹ شروع کیا جاتا ہے
جب کوئی پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے ان میں سب سے پہلے یہ رکھا جاتا ہے کہ ایک بڑی گاڑی خریدنی ہے, 500 لوگوں کو امپلائمنٹ دینی ہے, اور یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. الحمدللہ آزاد کشمیر میں یہ پورے کا پورا پروجیکٹ منصور ہے. اسنان 2 وہ جوان کھڑا ہے 3 اور 2-3 جو ہے وہ مظفر آباد ہیں, اور یہ آئی ٹی کے ایک وہ بیٹھا ندیم تاج, اور یہ کمپنی کے یہ 5-6 لوگوں نے یہ سارے کا سارا پروجیکٹ 10 لوگوں نے مکمل کیا. ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے. میں آپ کو وجہ کی بات ہوں کہ ابھی سفر کر رہے ہیں, ہائی کورٹ کی گاڑی ہے جو وہاں پہ کھڑی ہے, اس کے اوپر یہ پورے آزاد کشمیر میں یہ سفر کر رہے ہیں. کوئی ان کو پجارو کسی نے لے کے نہیں دی, اور کوئی گاڑیاں لے کے نہیں دی, سارے کے سارے وہی 19ویں 20ویں 18ویں گریڈ کے آفیسر ہیں. لیکن وہ آپ دیکھ رہے ہیں بائک کھڑی ہے, ٹوٹا آئس کھڑی ہے, اس کے اوپر یہ سارے سفر کر رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ پورے آزاد کشمیر میں. تو یہ اس پروجیکٹ کی سب سے بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایکسٹرا اخراجات نہیں لگائے گئے. مطلب ابھی قاضی صاحب نے ایک کم کہہ دیا پیسے نہیں لگیں گے, پورے کر دیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے یہاں پہ اس طرح کے پیسے لگ نہیں رہے جس طرح کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. یہاں پہ کمپنی نے بھی انہوں نے بھی کمال کیا. انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اچھا جی ₹1,00,000 کا پروجیکٹ ہے تو وہ بھی جیسے کمپنیاں کرتی ہیں اس کو 10 لاکھ کا شیڈول کر کے دے دیں. اور میں نے ان کو پوچھا کہ کتنے کا لگے گا, تو انہوں نے جو ان کے اخراجات ہیں اسی کے اوپر انہوں نے اکتفا کیا, اور وہ کر کے وہ یہ پروجیکٹ آج کو شروع کیا. ان کو جس نے جو کام کیا اس کی تعریف کرنی چاہیے. وہ پرائیویٹ پارٹی ہیں جو یہ ہمیں سپلائی کر رہے ہیں, وہ پرائیویٹ پارٹی ہیں, ان کو اور ہم یہاں کے نہیں ہیں, ان کا تو ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے یہ 50 لاکھ میں یہ پروجیکٹ بنتا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے رکھوں کہ بالکل نامینل کے صورتحال میں ہم جا رہے ہیں, کوئی بڑے پیسے خرچ نہیں ہو رہے. اگر یہ میں قاری صاحب بتانا شروع کر دیں کہ ہم اتنے پیسوں میں یہ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں گے یہ پہلے کیوں نہیں ہوا. میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں کہ یہ اتنے پیسے ہیں جتنے کا مانی نے موبائل رکھا ہوا ہے, اتنے میں پورے آزاد کشمیر میں ہم 3 سیکنڈ شروع کر دیں. میں آپ کو سچ بات کہہ رہا ہوں, اس سے بڑے اخراجات ہم نے نہیں کیے. لیکن چونکہ یہ بات ماننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. یہاں پہ جب کہتے ہیں یہ آٹومیٹڈ یہ ڈیٹ سسٹم ہو گیا, وہ کہیں گے کوئی پتہ نہیں چیف جسٹس نے 50,000 خرچ کرا دیا. میں بتا نہیں سکتا چونکہ اتنی نامینل رقم ہے کہ وہ بتاتے ہوئے بھی آپ مانیں گے بھی نہیں کہ اتنے نامینل رقم ہے یہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ پوری کی پوری ٹیم قاری صاحب سے لے کے کمپنی تک سارے کے سارے, اور میرے وہ سب سے چھوٹا برادر ہے وہ سراج کھڑا ہے اس تک, یہ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں. ایک گزارش پھر میں آپ سے کروں گا کہ اس میں ڈیجیٹل ڈائری آپ نے نہیں لیا, وہ آپ کی ذمہ داری, اور اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں گے اگلے 20-25 دنوں میں شاید جو میرے 60 دن آج سے 60 دن رہ گئے میرے پاس, تو 60 دنوں میں شاید اور بھی جو ہے بہتری آئیں. کیونکہ میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں نے جیسا کہا نا کہ میرے ساتھ خوش قسمتی رہی کہ میں اکیلا جج بنا, سارا آزاد کشمیر دیکھ لیا, میرے پر کا اسکیم کی انکوائری کی میں نے, وہ سارا دیکھ لیا. اب جب میں جج بھرتی ہوا ریلیٹ ہوا تو اسلام آباد میں جب میٹنگ ہوتی تھی تو ان کو ایک فضول چیز سمجھا جاتا تھا کہ آزاد کشمیر کی طرف سے وہاں پہ جا کے کیا کیا جائے گا. سپریم کورٹ میں اکثر ہوتی تھی آئی ٹی کے اوپر میٹنگ, تو مجھے اٹھا کے بھیج دیا جاتا تھا ٹھیک ہے جس کو بھیج دیں ادھر سے پھر کے واپس آ جائے گا. تو میں جب بھی آتا تھا تو میں آگے یہ بیٹھا ہوا ان کے سامنے ڈسکس کرتا تھا. میں نے کہا تھا یار وہاں پہ یہ باتیں کر رہے تھے, تو یہ بھی سوچ کے کہتے تھے یہ بھی بس ایسے ہی وہ بارے میں کہتے ہیں کہ کھگوں کا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ کا فالٹ ہے, بس یہ ایسی باتیں کر رہا ہے جو امپلیمنٹ نہیں ہے سبھی. لیکن میں آپ کو مزے کی بتاؤں کہ نعیم عفان چیف جسٹس تھے بلوچستان ہائی کورٹ, انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ تربت کیا کیا نام ہے جگہ کا, اس کی نکال کے دکھائی کہ دیکھیں نہیں کہا ہماری دادوں میں آج یہ اتنے مقدمات تھے اور یہ ہو رہا ہے. تو میں نے ان کو آگے یہ کہا, میں نے کہا اس نے اسلام آباد میں بیٹھ کے بلوچستان کے دوسرے کنارے کی جگہ دکھا دی, تو اس نے وہاں پہ بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے اوپر اس کو کہا, تو اس نے کہا دیکھیں میرے اس کورٹ میں آج اتنے مقدمات تھے, وہاں پہ اتنے مقدمات ہو گئے اور یہ ہو گیا. تو اس وقت یہ خواب بھی تھا کہ شاید ہم آزاد کشمیر میں بھی ایسے کر سکیں. لیکن آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے فخریہ طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم لاہور سے آگے ہیں, پنجاب سے ہم آگے ہیں. اگر ہم سے کوئی آگے ہے تو وہ صرف 2 ہی ہیں, بلوچستان اور کراچی. باقی پاکستان کے 3 صوبوں سے ہم 2 صوبے سے باقی بچتے ہیں, ایون اسلام آباد سے بھی ہم آئی ٹی میں آگے ہیں. یہ صورت آ رہی ہے. تو اس میں صرف یہ ہے کہ استعمال کرنا ہمارے شہریوں کا, ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان سب کا
جو ہے وہ پبلک کا کام ہے کوئی ان سے استفادہ کریں، ورنہ تھوڑے دنوں بعد یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کسی زمانے میں VCR آیا تھا وہ ختم ہو گیا. اگر آپ نے اس سے انٹرسٹ نہ لیا تو تھوڑے سے بعد یہ بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گا. یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہوگی کہ یہاں کہیں گزری تھی، یہاں پہ بس آئے تھے ختم ہو گئے. انشاءاللہ جو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو مجھے یہ یقین ہے کہ اس کو یہ ریورس نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے جو سسٹم انٹروڈیوس کیا اس میں میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہم انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں کرتے، ہم پرسنالٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پرسنالٹی اس چیز سے ہٹتی ہے تو وہ سارے کا سارا پروجیکٹس جو ہیں وہ سارے کی ساری چیزیں وہ مائنس ہو جاتی ہیں. لیکن الحمدللہ میں نے انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، اپنے سول جج سے لے کے اپنے سینئر جج صاحب ہائی کورٹ تک، ایون سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے میزان رکھ کے ساری چیزوں کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا. اس طرح میرے جانے سے، میرے رہنے سے، کسی اور کے جانے سے، کسی اور کے آنے سے اس سسٹم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم نے انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا ہے، پرسنل. اب میں نے اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کیا کہ یہ میرے مطلب میں نے جو جتنی چیزیں ہیں اس میں ہمارے سب سے جو نوجوان جج ہیں ان کو جونیئر جج نہیں کہتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ مجھے اکثر جونیئر کہہ دیتے ہیں، خالد رشید صاحب. تو ان کے چیف جسٹس بننے تک ان میں سے کوئی چیز ریورس نہیں ہوگی. اس لیے کہ سب کو میں نے انوالو کر کے کیا کہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں، یہ کریں گے، ڈسکس کر کے کیا، اور اس طرح ہم نے بطور انسٹیٹیوشن اس چیز کو ڈیولپ کیا. تو میں اپنی IT کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آپ کو، قاضی صاحب آپ کو، ندیم آپ کو، منصور آپ کو، ایون آپ سب کو اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو میں سوچتا رہا، آپ اگرچہ آپ کہہ رہے تھے میں مذاق کر رہا ہوں لیکن آپ کا کرتے رہے، اور میری مذاق کو آپ نے سچ ثابت کر دیا. بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی.